اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موضوعات مطالعہ کے سبق نمبر 4 جس کا نام ہے زکوٰۃ، اس کا تفصیلی سوال نمبر 2 پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ اس کی جو پہلی ہیڈنگ ہے، اس کی ٹاپ کی مین ہیڈنگ بنتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت، اور اس کی پہلی سب ہیڈنگ ہے زکوٰۃ کا مفہوم۔ زکوٰۃ کا مفہوم، زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک کرنے یا نشو و نما پانے اور بڑھنے کے ہیں۔ یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر نماز جسمانی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور یہ تمام مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ ان میں سے صرف صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہوتی ہے، جس کی مقدار کل مال کا 40واں حصہ یا 2.5% ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جہاں انسان کا باقی مال پاک صاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والا اجر و ثواب کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے۔ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو کا حکم بار بار دہرایا گیا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بہت سے مقامات پر جہاں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں 82 مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، جن میں سے 32 مرتبہ صرف سورہ البقرہ میں ہے۔ تیسری ہیڈنگ ہے زکوٰۃ قرآن کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ: ان کے مال سے صدقہ لو، یعنی زکوٰۃ لو، تاکہ تو اس سے انہیں پاک صاف کر دے اور ان کے لیے دعا خیر کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3۔ اسی طرح سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں حاجت مندوں اور ناداروں کا، یعنی غریبوں کا معلوم و مقرر حق ہے۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 24-25۔ اسی طرح سورہ توبہ میں بھی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جو لوگ سونا چاندی اور مال و زر جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی خزانہ بنا کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ ان کا مال جس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی گئی ہوگی، جہنم کی آگ میں تپا کر گرم کر کے اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں، پشتوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال تمہارا جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35۔ چوتھی ہیڈنگ ہے زکوٰۃ حدیث کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ اس کی ادا کرنے سے باقی مال پاک صاف ہو جائے۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ترجمہ: ہمیں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ طبرانی شریف۔ پانچویں ہیڈنگ ہے زکوٰۃ اور ادیان سابقہ، یعنی پہلے دین۔ پوائنٹ 1، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اگر تم نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 21۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت اپنی قوم کو دی تھی، اس میں بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 31۔ چھٹی ہیڈنگ ہے زکوٰۃ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیسے کیا جا سکتا ہے جو اسلامی عقیدہ رکھتے اور نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، ترجمہ:
اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے خلاف ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ 7ویں ہیڈنگ، ادائیگی زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات۔ زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے، اور اس طرح معاشرے میں نفرت اور انتقام کی بجائے ہمدردی، احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے، جس سے وہ سود اور رشوت جیسی بڑی بڑی بیماریوں اور لعنتوں سے بچ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور محروم لوگوں کی ہمدردی حاصل ہو جاتی ہے، اور معاشرے کے کمزور افراد کی مالی حالت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ان 7 ہیڈنگز کے ساتھ یہ تفصیلی سوال اچھے طریقے سے یاد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔